الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے دنوں ایک خاتون آئیں اور آ کر اس نے اپنا حال مجھے دیا۔ حال دیتے ہوئے وہ رو رہی تھیں۔ حال کیا تھا؟ اس کے رونے کو دیکھ کر میں خود پریشان ہو گیا۔ حال کیا تھا؟ بیٹے کی شادی کی ہے، الحمدللہ وہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں میاں بیوی، اور اس خاتون جو آئی ہوئی تھی میرے پاس، یہ ماں تھی، اور اس کا شوہر کب کا فوت ہو چکا ہے، اور اس کا اپنا جو کام ہے وہ محنت مزدوری کرنا تھا، گھر کے مختلف گھروں کے اندر جا کر کسی کے برتن مانجنا، کسی کے کپڑے دھونا، کسی کے گھر کی صفائی کرنا، کسی کے بچے کو کھلانا پلانا، اس کو جھولا دینا وغیرہ، یہ کام تھا اس کا۔ کہنے لگی کہ مولانا یہ بچہ ابھی 5-6 سال کا تھا جب اس کا والد فوت ہو گیا، میں جوان تھی، اب بوڑھی ہو چکی ہوں، میں نے اپنی جوانی کا بہترین وقت اپنی اولاد کے لیے، اپنے اس بیٹے کے لیے میں نے شادی نہیں کی دوسری، یہ میرا بیٹا رل جائے گا، کون سنبھالے گا اس کو؟ روتے ہوئے کہا کہ میں لوگوں کے گھروں کے برتن مانجھے، میں گھروں کی صفائی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا، میں نے دوسری شادی نہیں کی، میرا شوہر فوت ہو گیا، مجھے اختیار تھا، مجھے اجازت تھی، مجھے گھر والوں نے بھی کہا کہ آپ شادی کر لو، میرے گھر والوں نے اور میرے شوہر کے گھر والوں نے بھی مجھے اجازت دی تھی کہ آپ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن مولانا میں اس بچے کے لیے میں نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا، پاک دامن رہی۔ روتے ہوئے آواز اس کی رند گئی، کہنے لگی میں نے منت سماجت کی، لوگ اس کو پڑھایا، اب برسر روزگار ہوا، میں نے اس کی اچھی جگہ پر شادی کر دی۔ شادی جو کی، شادی کے کرنے کے ساتھ ہی اس کا رخ تبدیل ہو گیا، اس کا مزاج موڈ تبدیل ہو گیا۔ جو مجھے سب کچھ سمجھتا تھا، شادی کے بعد مجھے لا شیء اور کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ رو رہی تھی بیچاری، ترس آیا، مجھے ترس آیا، اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے ترس آیا، اور میں ڈر گیا کہ یا اللہ اس لڑکے کا کیا بنے گا کہ جس کی وجہ سے ماں اتنی کرب میں ہے، اتنی تکلیف میں ہے، اتنی مشکل میں ہے۔ کہنے لگی کہ اتنی اذیت تو مجھے کئی سال، یعنی 22-23 سال اپنے شوہر کے بغیر دنیا کے کام کاج کر کے مجھے اتنی اذیت نہیں ہوئی، اتنی مشقت نہیں ہوئی، اتنی پریشانی نہیں ہوئی، جتنی کچھ عرصے کے اندر جب سے میں نے اپنی اولاد کی، اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اس وقت سے اب تک اذیت تکلیف مشکل میں ہوں۔ کہتے کہ اب معاملہ یہ پہنچ چکا ہے کہ گھر میرا ہے، اور وہی اسی گھر کے اندر مجھے بہو بھی کہتی ہے، مجھے بیٹا بھی کہتا ہے نکل جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا قاری صاحب، مولوی صاحب، حضرت صاحب، کہاں جاؤں؟ اب میرے قوا کام نہیں کرتے، روٹی تو مل جائے گی، لیکن اب بھی یہی سوچتی ہوں کہ اگر میں کسی اور کے گھر چلی گئی تو میرے بیٹے کی عزت پہ حرف آئے گا، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، زبانیں دراز ہوں گی کہ یہ بوڑھی ماں کو نہیں آسرا دے سکتا، میں اس وجہ سے اسی گھر میں پڑی ہوئی ہوں، بے عزتی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ کہنے لگا کہ چھپا کے کچھ چیزیں لے کے آتا ہے، چھپا کے، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ کہنے لگی اس کے لفظ سے کہ چٹی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہوں، آنکھیں چٹی آنکھوں کے ساتھ، سفید آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہوں، میری نظر اگرچہ کمزور ہو چکی ہے، کہنے لگی کہ میں چٹی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کیا لے کے جا رہا ہے، چھپا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
ایک دو دفعہ خود اس نے کہا اماں میں چیز لایا تو ہوں لیکن ڈاکٹر نے شوگر کی وجہ سے آپ کو منع کر دیا ہے، آپ نے یہ نہیں کھا سکتی، آپ فلاں چیز نہیں کھا سکتی، فلاں چیز نہیں کھا سکتی۔ کہتے کہ کچھ چیزیں ایسی تو ہیں جو ان امراض والا استعمال کر سکتا ہے اور اس کے لیے مفید ہیں۔ اللہ کا بندہ جب تو اپنی بیوی بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے لیے لا کے آ رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی تو لے کے آ کہ بوڑھی اماں کے لیے جو مفید ہوں، استعمال کر سکتی ہوں۔ کہتے کہ میں کھانے کے لیے محتاج ہوں، پینے کے لیے محتاج ہوں، میرے اندر تو جرأت نہیں ہے کہ میں اس کے فرض سے، اپنی بہو کے فرض سے میں خود جا کر پانی پیوں، میرے اندر وہ جرأت نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں میرے پیارے، تو بندہ کیا کرے؟ تو میرے عزیزو، جب یہ حالات ہوں، یہ مسائل ہوں، تو بہرحال اولاد کو سوچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی فکر مندی کی بات ہے، بہت بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ ٹھنڈا کھانا ماں کو پیش کیا جاتا ہے، بیوی سے چھپا چھپا کے اشیاء لائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے والدین سے کہ جو اس مصیبت سے اللہ سب کو بچائے، ابھی پالا نہیں پڑا، ابھی سے ہی شروع کر دے دعا، جو قرآن پاک میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے پڑھنے کی، اور پڑھا کرتے تھے آقا علیہ السلام، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی جو تجربات ہیں، بزرگوں سے بھی یہی سنا ہے کہ انشاءاللہ والدین کو اس دعا کا اہتمام جو کرے گا والدین، اولاد کے دکھوں سے محفوظ رہے گا۔ وہ اولاد اس حالت تک نہیں گرے گی کہ جس حالت تک یہ اولاد گر چکی ہے، جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، اتنی ستاتے ہیں، اولاد ستا رہی ہے اپنے باپ کو۔ میرا ایک دوست کہنے لگا، اس نے اپنا چشمدید اس گواہ تھا، وہ کہنے لگا کہ میں ایک ہوٹل پہ بیٹھا ہوا تھا، فلاں آدمی اس نے مجھے جتوایا کہ فلاں آدمی جسے آپ جانتے ہیں، کہنے لگا کہ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا ہوٹل پہ اور وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک فقیر آیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے کچھ خیرات دیں۔ اس نے 10 روپے کا نوٹ اس بندے نے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے 10 روپے کا نوٹ اس فقیر کو دیا۔ اس فقیر نے اس کو دعا دی جو اس کے اولاد کے حق میں تھی کہ اللہ تیرے اولاد کی حفاظت فرمائے، تیرے بچوں کی عمر دراز کرے۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے 50 دیتا ہوں۔ اس والد نے کہا، 10 دینے والے نے، اس نے کہا کہ میں 50 دیتا ہوں، تو میری اولاد کی ہلاکت کی دعا کر۔ میری اولاد نے میرا اتنا دل ستایا ہوا ہے، میرے بچے نے اتنا دل ستایا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ میں کانپ گیا، اولاد کے لیے کانپ گیا۔ ایک باپ ایسی بد دعا کروا رہا ہے اس کے لیے۔ ہاں، جل چکے ہیں اولاد کی وجہ سے، والدین بہت پریشان ہیں میرے پیارے۔ خصوصاً وہ والدین تو بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جن بچوں کی شادی ہو چکی ہے، بہو علیحدہ ستاتی ہے، اولاد کی طرف سے علیحدہ دکھ ملتا ہے، بیٹے کی طرف سے علیحدہ دکھ ملتا ہے۔ خدا کا خوف کیجئے اے جوانو، خدا کا خوف کیجئے۔ والدین آپ کی وجہ سے کرب میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں۔ بچا لیجئے ان کو اپنی تکلیف سے، تاکہ آپ بھی تکلیف سے بچ جائیں، دنیا کی تکلیف سے بھی بچ جائیں، اخروی تکلیف سے بھی بچ جائیں۔ والدین کا نافرمان، اس کو دنیا میں سزا ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائیں، اولاد کے دکھوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔